جس دینی فریضے سے، جس دینی رسم سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگ خطرے میں پڑتے ہیں، وہ کام نہ کرو۔ واجبات کا ایک علیحدہ حکم ہے۔ واجبات اضطرار کی صورت میں جس اتھارٹی کے پاس ہیں، وہ اتھارٹی ان واجبات کو روک سکتی ہے۔ ابھی بن سلمان نہیں روک سکتا حج کو۔ حج ہر صورت میں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں ہوگا حج، بلکہ حاکم شرعی پر واجب ہے کہ اگر پوری امت حج کرنے سے رک جائے تو حاکم شرعی بیت المال سے حج کروائے، پھر بھی کچھ لوگوں کو ایسے کو بھیجے کہ جو حج کریں۔ بن سلمان کو اتھارٹی نہیں ہے حج روکنے کی، حاکم شرعی کو اجازت ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کی طرف ہم نہیں آتے، اور ہم انجمنوں کے ذریعے سے اور امن کمیٹیوں کے ذریعے سے اور سرکاری اہلکاروں کے ذریعے سے دینی مسائل میں اظہار نظر کرتے ہیں اور دینی مسائل میں فتوے دیتے ہیں۔ ایک تو دوسرے کے مذہب کے بارے میں فتویٰ نہ دو۔ آپ کو اتنا حق بنتا ہے کہ جو چیز آپ کے مذہب میں نہیں ہے، آپ نہیں انجام دیتے، تو آپ وہ کام نہ کریں۔ جیسے شیعہ کے ہاں تراویح نہیں ہے تو تراویح نہ پڑھو، سنی کے ہاں عزاداری نہیں ہے، عزاداری نہ کرے سنی، لیکن کسی سنی کو یہ حق تو نہیں بنتا کہ عزاداری کی مذمت کرے، عزاداری کو حرام کہے۔ آپ ان کو بدعت کہتے ہو، وہ آپ کو بدعت کہیں گے۔ یہ بدعت کی جنگ پھر زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ نہ آگے بڑھاؤ، اور موجودہ مشکل میں بھی فرقہ وارانہ کام نہ کرو۔ میں نے اس دن خطبے میں یہ بھی کہا تھا کہ مودی اور ہندو، متشدد ہندو پاکستانی مسلمانوں اور پاکستانی فرقہ پرستوں کے مقلد ہیں۔ جو کچھ ہم پاکستان میں کرتے ہیں وہ وہاں پر اسی کو ہو بہو نقل کر کے کاپی کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پر زائرین کو کہتے تھے انہوں نے کرونا پھیلایا ہے، انہوں نے تبلیغیوں کو کہہ دیا، مسلمانوں کو کہا، اور مسلمانوں پہ مقدمے FIR کاٹ دی ہیں انہوں نے۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کے لیے ضابطے بنا رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، مثلا رسمی طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا سرکاری طور پر کہ مسلمانوں کی دکانوں سے نہ خریدو، کرونا لگے گا تمہیں، ہندوستان میں وبا لگے گی۔ اب یہی کام تو تم یہاں کر رہے ہو، پاکستان میں کر رہے ہو، یہی جرم ہے۔ ایسے کام نہ کرو۔ آپ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن ہندو انہیں موت کا سفیر سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مسلمان یعنی موت، ہندو کی موت۔ اب ذرا جب یہ تشدد اور بڑھے گا، اب کرونا کے ساتھ مقابلہ کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کشی۔ یہ ماحول انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ پاکستان سے۔ جب پڑوس میں فرقہ واریت اس طرح سے ہوتی ہے، شیعہ سنی تعصبات اس طرح سے بڑھتے ہیں، تو پھر ہندو مسلم، ہندو بھی کاپی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں دکھاتے جو، ہم بھی آپ سب پر اس کو لاگو کریں گے۔ یہ کام نہ کریں، یہ فرقہ وارانہ ماحول رنگ نہ دیں، احترام کریں۔ تراویح جو پڑھتے ہیں، آپ توجہ کریں، جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اہل سنت شیعہ مشترک رہتے ہیں نا، مکس رہتے ہیں سارے گلیوں میں۔ مثلا یہ شخص تراویح پڑھتا ہے، اس کی تراویح سے تجھے چڑ ہے، اس شخص کی گاڑی بھی ہے، تو گاڑی اس کی نہیں توڑتا۔ اگر سنی کی تراویح پر تجھے اعتراض ہے، سنی کی گاڑی کا احترام کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ سنی کے گھر میں اگر کوئی جانور ہو اس کو بچاتا ہے، شیعہ کے گھر میں گاڑی ہو اس کا احترام ہے۔ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے اموال کا، کہ یہ بھائی ہمارے پڑوسی ہیں، شیعہ جعفری مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی گاڑی ہے، یہ ان کا گھر ہے، اگر آپ نظر آ رہا ہو، کوئی کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دے، نہیں کرتے یہ کام۔ تو اس کی گاڑی سے زیادہ اس کا مذہب محترم ہے۔ یہ شیعہ ہے، اس کی گاڑی کے شیشے نہیں توڑتا، تو اس کی عزاداری کے شیشے کیوں توڑتا ہے؟ یہ سنی ہے، اس کی گاڑی کے شیشے نہیں توڑتا، اس کی تراویح کے شیشے کیوں توڑتا ہے؟ تو وہ اس کے لیے محترم مقدس ہے، اس کو کرنے دیں۔ یہ آپ کے لیے محترم مقدس ہے، یہ آپ کریں۔ لکم دینکم ولی دین۔ جو ایک بات پہ نہیں ہوتے تو ان کا رائے حل یہ ہے
کہ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنا دین تم پہ نہیں ٹھونستے، تم اپنا دین ہم پہ نہ ٹھونسو، ہم تمہارے دین کی بے حرمتی نہیں کرتے، آپ ہمارے دین کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور یہی طریقہ ہے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی،